وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق، اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے حد و حساب۔ سب سے پہلے تو حاضرین، ناظرین، سامعین سے معذرت کہ آج موسم کی خرابی کی وجہ سے پروگرام تاخیر کا شکار ہوا۔ انتہائی قابل احترام دوستو، آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیات مبارکہ ہیں، 194 اور 195۔ ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی میں چند معروضات آپ کے پیش خدمت کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ایک نقطہ ہمارے سامنے ہے، سوال ہمارے سامنے ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم ہے، لڑائی کا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو نظام ہے یہ سارا رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، مہینے میں 4 ہفتے، ہفتے میں 7 دن، اور پھر شب و روز، صبح و مساء۔ یہ سسٹم، ان مہینوں کا ذکر اللہ نے خود قرآن کریم میں اس طرح کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ کے ہاں سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس دن کی بات ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، روز اول سے ہی ان 4 مہینوں کو حرمت والا، اکرام والا، احترام والا بنا دیا۔ ذالک الدین القیم، اور یہی درست دین ہے، یہی درست بات ہے۔ باقی باتیں جتنی ہوں گی وہ وضع کردہ اور بنائی ہوئی ہوں گی، اصل بات یہی ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دی۔ پھر اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ۔
اللہ تعالیٰ نے اس بلد کریم کو، اس بلد حرام کو، اس بلد محترم کو، اس تکریم والے شہر کو، مکہ مکرمہ کو اس دن سے حرمت والا بنایا جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اور اس دن سے لے کر اس دن تک، یعنی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ حرمت والا رہے گا۔ قرآن نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرم پاک کا ذکر کیا کہ یہ زمین بڑی مقدس ہے، محترم ہے۔ اس خطہ مقدس میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے، یعنی یہ 2 چیزیں 12 مہینوں میں 4 اور روئے زمین میں مکہ المکرمہ، اور پھر مدینہ منورہ بھی بن گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہ جگہ یثرب تھی، بیماریوں کی اماجگاہ تھی، برائیوں کی جگہ تھی، لیکن آپ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس شہر کو اسی طرح مکرم اور محترم بنا دے جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کو بنایا ہے۔ پھر وہ ساری بیماریاں بھی ختم ہو گئیں، وہ کثافتیں بھی ختم ہو گئیں، بے توقیری بھی ختم ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ بھی حرم پاک ہے۔ یہ حرمین، 2 حرم اور مہینوں میں سے 4 مہینے، ان میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لڑائی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے، اس لیے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، عمرہ کروں، وہاں پہ نوافل ادا کروں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں اور اپنے رب کو راضی کر لوں۔ رب تو اپنے رسول پہ پہلے ہی راضی ہے، رسول کے صحابہ پہ بھی راضی ہے، اور دیکھیں جن پہ رب راضی ہے ان کو اور زیادہ فکر ہے رب کو راضی کرنے کی، اور جو ہمیں پتہ نہیں کس نے خواب غفلت میں سلا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی معجزہ ایسا آئے گا جو ہمیں پار لگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور ایک اچھے لیڈر، بہترین کمانڈر، بہترین سپہ سالار کی طرح اپنے ایک سفیر کو، وہ سفیر جو آپ کا صرف صحابی نہیں بلکہ آپ کا داماد بھی ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کے کہو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم ہتھیار لے کے نہیں آئے اور ہمارا لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات کہ وہ ادھر شہر میں پہنچتے ہیں، ایک افواہ گردش کرتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں، آپ نے فوری طور پر اعلان فرمایا کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور اپنے دستے مبارک پہ اپنے صحابہ کی بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور ہر صحابی نے
بلا امتیاز، بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز خاندان و قبیلہ، جتنے بھی مسلمان سب تھے، سب نے اس بات کا وعدہ کیا اور موت پہ بیعت کی کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ افواہ تھی، پھر وہاں سے ایک وفد آیا، پھر اس نے مذاکرات کیے، وہ طویل بحث ہے بڑی، اور اس میں بڑے سبق ہیں۔ پھر آخر میں صلح بھی ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اسی طرح واپس جائیں گے عمرہ کیے بغیر، اور اگلے سال آئیں گے۔ ذیقعد کا مہینہ ہے، 6 ہجری ہے، آپ واپس گئے اور پھر اگلے سال آئے، آپ نے عمرہ کیا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ جس طرح انہوں نے روکا ہے اس کا بھی بدلہ ہے، اور بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا جب واپس آئے اور عمرہ ہو گیا۔ اور یہاں جو اصل نقطہ ہے کہ لڑائی کرنی نہیں، لیکن اگر لڑائی مسلط ہو جائے تو پھر ان کو جواب دینا ہے، پھر سر نیچا کر کے واپس بھاگنا پلٹنا نہیں ہے۔ پھر کیا حکم ہے؟ پھر ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تم پر زیادتی کی ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، پھر تم بھی کرو، تم زیادتی نہیں کرو بلکہ زیادتی کا بدلہ چکاؤ۔ یہاں فَاعْتَدُوا کا مطلب یہ ہے ان کی زیادتی کا بدلہ چکاؤ۔ مسلمان کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، اور کتنا بدلہ چکانا ہے؟ ما اعتدى علیکم، جتنی زیادتی انہوں نے تم پر کی اتنا ہی بدلہ چکانا ہے۔ حرمت کے مہینوں میں بالکل لڑائی کی اجازت نہیں، لیکن اگر آپ کا دشمن آپ کے گھر تک پہنچ جائے تو پھر چھپنا جھکنا یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے، اس کی اجازت ہے کہ وہ کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے ڈرنے والے، متقین صرف ڈرنے والے نہیں بلکہ وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو رسول سے محبت کرتے ہیں۔ متقین کا یہ بھی معنی ہے کہ صرف ڈرنے والے، خوف کھانے والے نہیں، بلکہ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے بغیر تو ڈر اور خوف بھی مزہ نہیں دیتا۔ تو اس ضمن میں یہ سورہ مبارکہ، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، اور اس کے بہت سارے، اس واقعے کے، صلح حدیبیہ کے بہت سارے ثمرات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال لڑائی کرنی نہیں، اگر مسلط کر دی جائے تو جواب دینا ہے، اور اتنا جواب دینا جتنی آپ پہ زیادتی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ،